نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمیشہ دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو جی آج ہم ماشاءاللہ سورہ عمران جو کہ قرآن پاک کی 3rd سورہ ہے اس کی آیات سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس سورہ کی فرسٹ 6 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی امتیازی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ بے شک اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری۔ بے شک جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اسی نے حق کو باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ بے شک یا رب العالمین تو ہی ہے، تو ہی کل کائنات کا مالک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک آیت 7-9 میں بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ بے شک سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی گوہر ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اور قیامت برحق ہے۔ یا اللہ اس دن کی سختیوں سے ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجئے، بے شک اس دن تیری رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 10-13 میں کافروں کو کس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی دولت ان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کا حال فرعونوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو گئے،
اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر کا گروہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ یا اللہ تو ہمیں پہلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں حکمت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما۔ اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے اب نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔